الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله من يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میں نے سورۃ المائدہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خطاب فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو جو تم میں سے مرتد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں. اللہ تعالیٰ ایسے آدمی لائیں گے جن سے اللہ خود پر محبت کریں گے اور وہ اللہ سے محبت کریں گے، اور وہ ایمان والوں کے ساتھ بڑی نرمی برتیں گے اور کفار کے ساتھ سختی کریں گے، اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، اور وہ دین پر عمل کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے، اور یہ جس کو حاصل ہو جائے اللہ کا فضل ہے. تو اس آیت میں 6 چیزیں بیان کی جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہم اپنے اندر لے آئیں. بس قرآن پاک کسی خاص طبقے کے لیے نہیں آیا، صرف صحابہ کرام کے لیے نہیں، بلکہ جب سے یہ اترا ہے وہ اس سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے ہے. جو لوگ زندہ ہیں اس وقت مخاطب ہوتے ہیں، انہیں عمل کرنے کا موقع ملتا ہے، میدان ہوتا ان کو ملتا ہے. جو مر گئے ان سے اب عمل کرنا چھوٹ گیا، ختم ہو گیا. تو یہ جو 6 صفات ہیں، ان 6 میں سے جو پہلی 2 ہیں محبت. اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی محبت جس کے دل میں آ جائے باقی صفات بھی آ جائیں، پھر اللہ بھی محبت کرے گا. دونوں چیزیں آ جائیں، اللہ کی محبت بھی اور بندے کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت بھی. یہ مقصودی چیز ہے محبت. وہ ہمارے خالق ہیں، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے. ہم کچھ نہیں تھے، مٹی سے بنایا گیا. اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ایسی عظیم عظیم نعمتیں دی ہر غریب امیر کو جو دنیا کی کسی کارخانے میں نہیں بن سکتی. اللہ نے آنکھ دیا ہے، کوئی جس کی آنکھ ختم ہو جائے دنیا میں کوئی ایسا مشینری نہیں ہے، کوئی ایسا ادارہ نہیں کہ جو آنکھ اسی طرح کر کے بنا دے. پتھر ڈال ڈول کے صرف دیکھنے کے لیے تو ہو جائے گا، اور اس میں نظر، وہ ساری چیزیں جو اصلی آنکھ میں ہوتی ہیں وہ نہیں ہوگی.
یہ غریب کو بھی ہے ملی ہوئی ہے یہاں کان سننے کے لیے، یعنی ہاتھ کہ پتہ نہیں کتنے کام اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ میں کرانے۔ یہ ہتھیار بھی ہے ہمارا، پلیٹ بھی ہے، کولا بھی ہے، تھپڑ بھی ہے، پتہ نہیں کیا کیا کام ہم ان سے کر لیتے ہیں۔ ایسی چیزیں اللہ نے ہمیں بنا کے دی، بڑی نعمتیں ہیں۔ جب ان کو سوچے تو آدمی اللہ سے محبت ضرور کرے۔ دنیا میں کوئی کسی سے احسان کرتا ہے تو اس سے محبت کرتا ہے، کپڑے کا جوڑا دے دی، گھڑی دے دی، ٹوپی دے دی، تو اس سے محبت کرتا ہے، دیکھو یار مجھے اس نے یہ چیز دی ہے۔ تو اللہ نے یہ سارا وجود ہمیں دے دیا، پھر اس وجود کے ساتھ اللہ نے ایمان دے دیا، اس سے بڑی چیز ہے۔ پھر ایمان کے ساتھ ساتھ ہمیں نبی آخر الزمان دے دیا، آخری نبی، امام الانبیاء ہیں، فخر الانبیاء ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا، حمد کا جھنڈا ہوگا میرے ہاتھ میں، اس کا نام حمد ہوگا، جھنڈا۔ اور آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک وہ اپنے جھنڈے لے کر، اپنی امت کو لے کر میرے جھنڈے کے نیچے آ جائیں گے، تو میں سب کا نبی ہوں۔ نبی الانبیاء ہیں، انبیاء کے بھی نبی ہیں۔ اس امت میں ہمیں پیدا کیا، یہ تھوڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ۔ ان چیزوں کو ہم سوچیں تو اللہ سے ضرور محبت ہے، اللہ کے رسول سے بھی ضرور محبت ہے۔ محبت بڑی اچھی چیز ہے، اور محبت میں لوگ تو یہ سمجھتے ہیں ایمان لائے تو مالدار ہو جائیں گے، فلاں ہو جائے گا۔ آئے آئے ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اچھا کیا کہہ رہے ہیں، محبت کرتے ہو؟ ہاں جی میں محبت کرتا ہوں آپ سے۔ 3 دفعہ کہلوایا، ہاں، فرمایا پھر فقر کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر یہ نہ سمجھو اب چودھری بن جائیں گے، اونچے بن جائیں گے، پھر غریبی کے لیے، فقر کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے فقر اس کی طرف اس طرح دوڑ کے آتا ہے جیسا کہ پانی نچلی والی جگہ میں دوڑ کے جاتا ہے۔ ہم تو مالدار کو سمجھتے ہیں کہ بھائی جناب یہ اللہ تعالیٰ کی اس پر رحمت ہے کہ اتنا مال دے دیا۔ ایمان ہو، صبح کی ہو شام کی نہ ہو، شام کی ہو تو کوئی بات نہیں، ایمان ہے بس کامیاب ہو گیا، انسان کامیاب ہو گیا۔ محبت رسول کے ساتھ ہی ایمان پر وہ عمل کر سکتا ہے، ورنہ مشکل ہے۔ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ مجھے ایسی بات بتا دیں کہ میرے ساتھ اللہ بھی محبت کرے، غور سے بات سنیں، اور بندے بھی محبت کریں۔ یہ ہر آدمی چاہتا ہے اللہ بھی مجھے پیار کرے اور بندے بھی اچھا سمجھے، پیار کرے۔ اس صحابی نے یہی عرض کیا، یا رسول اللہ دلنی علی عمل، مجھے ایسا عمل بتائیں میں جب اس پر عمل کروں تو احبنی اللہ بھی میرے ساتھ محبت کرے، وہ احبنی الناس، اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ بڑی بات پوچھ لی، آپ نے آسان لفظوں میں فرما دیا، فاذھب فی الدنیا یحبک اللہ، تو دنیا سے بے رغبت ہو جا، اللہ تیرے سے محبت کرے گی۔ دنیا کے پیچھے نہ پڑ، بڑا مالدار بننے میں لگا ہوا ہے، مال دیا ہے اللہ کی نعمت ہے تو اس کو اچھی جگہ خرچ کر دے اور اللہ دے گا۔
اللہ اکبر، اور دے گا محبت۔ اگر تو چاہتا ہے اللہ کی تو کیا کر مولوی ندیم صاحب، دنیا سے بے رغبت ہو جا۔ دنیا استعمال تو کرنی ہے، یہ تو نہیں چھوڑ دے۔ دنیا میں رہے گا، کھائے گا، پیے گا، پہنے گا، سوئے گا، بیٹھے گا، ملازمت کرے گا، کام تو کرنے ہیں، لیکن یہ دنیا مطلوب مقصود نہ ہو، یہ ہے بے رغبتی ہونا۔ جس کو رغبت ہو نہ ہو، وہ ہزاروں لاکھوں روپے جیب میں لے کے بیٹھا ہوگا، ایک غریب تڑپ رہا ہوگا، اس کو پانی کا گلاس دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور جب دل میں محبت ہو تو خود بھوکا ہوگا۔ کتا اگر پیاسا مر رہا ہے تو اس کو پہلے پانی پلائے گا، کھلائے گا۔ یہ ہے اللہ کی محبت، پیسوں سے نہیں ہوتی بات۔ احبنی اللہ، مجھے اللہ محبت کرے، فرمایا دنیا سے بے رغبت ہو جا۔ اور وَازْهَدْ فِي مَا عِندَ النَّاسِ، اور جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بھی بے رغبت ہو جائے۔ کسی کے پاس اچھی گھڑی دیکھی تو پھر اس کے پیچھے لگ گیا کہ اس طرح میرے پاس آ جائے۔ کسی کی اچھی ٹوپی دیکھ لی تو اس کے پیچھے لگ گیا، یہ اچھے کپڑے، کوئی چیز دیکھی، بس جو چیز اس کو پتہ چل جائے نا یہ میری فلاں چیز کو اس سے محبت کرتا ہے تو آئندہ اس کو نیڑے بھی نہ لگنے دے۔ یہ تو کس واسطے آتا ہے میرے پاس؟ اس کو چائے کی پیالی چاہیے، چائے پینے آتا ہے، اس کو گھڑی چاہیے، وہ اس سے محبت نہیں کرے گا۔ اور جب ان چیزوں کو ہٹا کر اس سے محبت کرے گا تو وہ اس کو خون دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، پھر لوگ محبت کریں گے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں۔ اسی پر صحابی کا ایک واقعہ لکھا جاتا ہے تفسیروں میں۔ نبی علیہ السلام کا مہمان لایا، گھر میں ایک بندے کا کھانا ہے، بیوی ہے، خود ہے، بچے ہیں۔ اللہ اکبر، بیوی نے بتا دیا کہ ایک بندہ کھا سکتا ہے، اتنا کھانا ہم تیار کر لیں۔ فرمایا کوئی نہیں، ایک مہمان ہے نا، مہمان کا تو ہو جائے گا نا، ہمیں اللہ دے گا بعد میں سے۔ وہ کھانا تیار کر کے اس مہمان کو کھلایا، اور مہمان کہتا ہے میں تیرے ساتھ کھاؤں گا۔ یہ پہلے ایسے ہوتے تھے، مہمان میزبان اکٹھے کھاتے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا یہ ہمارے مہمان ہیں، نبی علیہ السلام کے پاس آئے ہیں، ہم اتنے مہمان اپنے گھر لے جائیں گے، میں دیر سے آؤں گا، آپ ان کو لے جائیں، کھانا کھلا دیں، پھر میں آپ جاؤں۔ کھانا تیار کرایا، ان کے پاس لائے، انہوں نے کہا جب تک صدیق اکبر ہمارے ساتھ نہیں کھائیں گے ہم بھی نہیں کھاتے۔ وہ بھائی آئے نہیں آئے تو ہم ذرا انتظار کریں گے۔ نہیں کھایا، لیٹ آئے، دیر سے آئے، آ کر سب سے پہلے پوچھا، کھانا کھلا دیا؟ پہلے ان سے پوچھا کھا لیا؟ حضرت عبدالرحمن تو پہلے چھپ گئے کہ اب ناراض ہوں گے، ان کو زبردستی بولا کدھر ہے تو، سامنے آپ۔ ابو جی میں نے کھانا تیار کر کے ان کو دیا ہے، وہ نہیں کھاتے، میں کیا کر سکتا؟ آپ کو غصہ آ گیا، اللہ کی قسم میں نہیں کھاؤں گا۔ بھائی تم بھوکے میری وجہ سے کیوں مرتے ہو، کھانا کھا لو۔ انہوں نے بھی قسم کھا لی تو نے نہیں کھایا تو ہم بھی نہیں کھائیں گے، چھوڑو۔ یہ کیا ہو گیا؟ فرمایا لے آؤ کھانا۔ یہ تو شیطان درمیان کود گیا ہے، کھانا لے آؤ، میں تو قسم کا کفارہ دے دوں گا تو ان کی قسم پوری ہو جائے گی، ان کو قسم کا کفارہ بھی نہیں دینا پڑے گا۔
جب اتنی محبت تھی کھانا کھاتے رہے، کھانا کھا کے سارے سیر ہو گئے اور کھانا اسی طرح پڑا ہے، برکت اتنی بڑھ گئی۔ پھر سویرے 40 مہمان اور آئے، وہی رات والا کھانا ان کو بھی کھلایا، پورا ہو گیا، پھر بھی بچ گیا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی اسی کھانے میں سے لے گئے، بخاری میں واقع ہے۔ اس طرح اللہ برکتیں فرماتے ہیں، محبتیں ہوں اللہ کے لیے ہوں تو پھر اللہ کی محبت بھی ہوتی ہے۔ تو اس واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ تو اللہ تم سے محبت کریں گے، اور لوگوں کی چیز سے بے رغبت ہو جاؤ تو لوگ بھی تم سے محبت کریں گے، ورنہ کہیں گے یہ طماع ہے، یہ لالچی ہے، یہ ہمارے پاس صرف کھانے پینے کے لیے آتا ہے، وہ محبت نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ کی محبت بہت بڑی چیز ہے، اور محبت حاصل کرنے کے طریقے بھی بتا دیے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے میرے محبوب ان سے فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے رسول کی اتباع کرو، وہ عقیدہ رکھو، وہ اخلاق ہوں، وہ اعمال ہوں، وہ تمہارا رہن سہن ہو جو اللہ کا نبی تمہیں دے گا۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کا رسول جو تمہیں دے دے لے لو، اور جس سے منع کر دے رک جاؤ۔ اس کو کہتے ہیں اتباع رسول۔ اتباع رسول جب تم کرو گے یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرے گا، صرف محبت نہیں کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہ بھی سارے معاف کر دے۔ اور کیا چاہیے؟ اللہ کی محبت، صحابہ کی اتنی شان ہے تو وہ محبت کی وجہ سے انہوں نے اخلاص کے ساتھ دین کو لیا اور اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے پروانے دنیا میں لے گئے جو جنتیوں کو سب سے آخر میں یہ نعمت ملے گی، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، بڑی نعمتیں ہوں گی جنت، لیکن سب سے دیدار خدا بندی کے بھی بعد ہوگی رضا خدا بندی۔ اور وہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جن کو دنیا میں اللہ نے فرما دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ تو یہ صفات ہمیں اپنانی چاہیے، اللہ سے محبت کرنا ایک، تو پھر اللہ ہم سے محبت کرے گا وہ دو، اور اذلۃ علی المومنین یہ صفت ہے، مومنوں کے ساتھ مہربانی کے ساتھ پیش آنا ہے، غریب سے غریب تر کیوں نہ ہو، یعنی غریب کو حقیر دیکھا اور امیر کی چاپلوسیاں کی، کوئی بھی مومن ہو، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، مومن کافر کے خلاف سخت ہوتا ہے اور آپس میں شیر و شکر ہوتا ہے۔ اس میں امیر و غریب کی بات نہیں ہے، پڑھے لکھے اور نہ پڑھ کی بات نہیں ہے، کوئی بھی ہو، سب سے رحم دلی کے ساتھ محبت کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ رہنا ہوتا ہے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، پانچویں صفت اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہتے ہیں۔ چھٹی صفت ولا یخافون لومۃ لائم، دین پر عمل کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے، دین کے کسی مسئلہ میں رواج نہیں، شریعت کا حکم ہے تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، کچھ کہتے رہے، شریعت کا حکم ہے اس کو عمل کرو۔ کبھی شیطان کہتا ہے یہ نہ کرو، لوگ یہ کہیں گے، بھائی کچھ کہیں، جب اللہ نے کہہ دیا یہ کرو تو شیطان کی بات میں کیوں آتے ہیں؟ ولا یخافون لومۃ لائم، بدعات میں شرم نہیں کرتے، سنت پر عمل کرنے میں شرم، شادی سنت کے مطابق کرنی ہو تو سارے
رشتہ دار بھی دوسرے بھی تیسرے پڑ جاتے ہیں، یا یہ شادی ہے کہ ماتا میں نہ ڈھول نہ ڈھمکی نہ فلانی نہ یہ نہ ناچنا نہ نوچنا یہ وہ نہ جہیز، اتنا پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، اور شیطانی کام ہوتے ہیں، واہ بھائی واہ، وہ بھی پیسے ڈالتے ہیں۔ تو مومن کسی شریعت سنت پر عمل کرنے سے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتا۔ یہ 5-6 صفات ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ۔